السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، آج کا جو ہمارا سراجی کا سبق ہے وہ ہے اللہ بہنوں کی 7 حالتیں ہیں۔ سب سے پہلے والاخوات لاب، یعنی اللہ بہنیں کالاخوات لاب و ام، وہ حقیقی بہن کی طرح ہیں۔ وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ سَبْعٌ، اور ان کی 7 حالتیں ہیں، یعنی اللہ بہنوں کی 7 حالتیں ہیں۔ نمبر 1 النصف للواحدۃ، احوال ہم نے پڑھے ہیں، یاد بھی کیے ہیں۔ سب سے پہلے النصف للواحدۃ، الاخت للاب، ایک ہو اس کے ساتھ ام ہے۔ الاخت للواحدۃ، ایک ہو تو اسے نصف بنے گا، النصف للواحدۃ، اور چچا ہونے کی صورت میں اسبہ بن جائے گی۔ جب ایک بنا اور نصف ہے تو نصف کے ہوتے ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ مسئلہ 2 سے بنتا ہے، لہذا 2 کا نصف اللہ بہن کو 1 ملے گا اور 1 چچا لے جائے گا۔ اسی پہلی مثال النصف للواحدۃ۔ دوسرا ہے والثلثان للاثنین فصاعدۃ عند عدم الاخوات لاب و ام، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ اللہ بہنیں ہوں تو ان کو ثلثان ملے گا جبکہ حقیقی بہنیں موجود نہ ہوں۔ مثال دیکھیے، اخت لاب 3 ہیں، ان کے ساتھ ام چچا ہے، باقی کوئی اور بہن وغیرہ موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں ثلثان ملے گا نہیں اور یہ اسبہ بن جائے گی۔ ثلثان ہونے کی صورت میں کیونکہ یہ تنہا آ رہا ہے لہذا مسئلہ 3 سے بنے گا۔ جب 3 سے بنا، 3 کا ثلثان 2 آتا ہے، 1 بچہ وہ 1 چچے کو مل جائے گا۔ دوسری یہ حالت تھی کہ والثلثان للاثنین فصاعدۃ عند عدم الاخوات لاب و ام۔ تیسری حالت ہے وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ۔ یہ تیسری حالت ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی حقیقی بہن موجود ہو تو اس صورت میں اس کو سدس ملے گا اللہ بہن کو، اور سدس اس لیے ملے گا تاکہ جو ثلثین جو تھا وہ مکمل ہو جائے، اس لیے سدس ملے جائے گا۔ مثال میں آپ دیکھیے، میت نے 1 اخت حقیقی چھوڑی، اس کے ساتھ 1 اخت ہے جو اللاتی ہے، باپ شریک بہن، اخت اللاتی۔ اب دیکھیے، حقیقی بہن جب تنہا موجود ہے تو اس سے نصف ملے گا، اور اس کے ساتھ اللاتی بہن اگر 1 موجود ہو تو اس سے سدس ملے گا۔ اب دیکھیے، نصف اور سدس جو مل رہے ہیں آپس میں، والسدس آپ نے پڑھا اسی حالت میں، اور اس صورت میں آپ دیکھ لیجئے مسئلہ کتنے سے بنے گا۔ آپ یہاں مسئلہ بنا لیجئے گا 6 سے، اس سے 3 مل گئے اور 1 سدس اسے مل جائے گا۔ وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الْأُخْتَيْنِ لِأَبٍ وَأُمٍ إِلَّا أَن يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ فَيُعَصِّبُهُنَّ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ۔ اگر 2 بہنیں حقیقی موجود ہوں تو وہ وارث نہیں بنے گی بلکہ محروم ہو جائے گی۔ ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی اللاتی بائی بھی موجود ہو تو وہ ان کو اسبہ بنا لے گا۔ مثال دیکھیے گا، اخت جو ہے یہ حقیقی ہے، وَلَا يَرِثْنَ مَعَ الْأُخْتَيْنِ، یہ 2 ہیں، اس کے ساتھ ہے اخت اللاتی اور اخ اللاتی، لہذا یہ دونوں اسبہ بن گئے، اور یہ 2 ہونوں کی صورت میں ان کو ثلثان ملے گا۔ ثلثان ملنے کی صورت میں اسبہ اور ثلثان تو مسئلہ 3 سے بنے گا۔ 3 کا ثلثان 2 ان کو آ جائے گا اور 1 ان دونوں کو ملے گا۔ پھر آپ یہاں ایک مسئلہ دیکھیں گے کہ یہاں یہ لینے والے 2 ہیں، ایک اللاتی بہن ایک اللاتی بائی، لیکن حصہ ان کو 1 مل رہا ہے،
اور ایک کو دو میں اگر ہم تقسیم کریں گے تو تقسیم ہوتا نہیں ہے آسانی سے. لہذا اس صورت میں کیا کیا جائے, آپ آگے جا کر جو ہم پڑھیں گے سبق کے درمیان ایک تصحیح کا ایک قاعدہ آئے گا کہ وہاں ایک تصحیح کی جاتی ہے. پھر تصحیح کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ یہاں کون سی صورت آئے گی, وہ تداخل کی آ رہی ہے, تماثل کی آ رہی ہے, توافق کی آ رہی ہے یا تداخل کی. ان چاروں میں سے کون سی قسم پائی جاتی ہے. جو قصر ہو رہا ہے یہ فریق ایک ہی میں ہو رہا ہے یا دو میں ہو رہا ہے, تو یہ قاعدے ہم آگے جا کر پڑھیں گے. میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں کہ اب ان میں جو ہے یہ قصر جو ہو رہی ہے یہ تباین کی مثال ہے, یہ ہے تباین کی مثال. لہذا تباین کی مثال ہونے کی صورت میں عدد روز کو کل میں ضرب دیا جاتا ہے. عدد روز کو ہم 3 کہیں اور 3 کو جب 3 میں ضرب دیں گے تو یہ 9 ہو جائیں گے, 3 3 9, اور اس کو یوں توسع لکھتے ہیں یعنی تصحیح ہوئی ہے. اور جب 9 ہوں گے, اب 9 کا ثلثان آپ نکالیے, وہ بنے گا آپ کو 6, کیونکہ 3 3 9 اور یہ 6 بن گئے, 3 اور 3 ہو گئے 6. اس کو آگے وہاں بچ گئے آگے سامنے 3, وہ 3 ان کو ملے. پھر اس میں سے بائی ہے, اس کو 2 ملیں گے, اور بہن ہے, اس کو 1 حصہ ملے گا. اس طرح یہ تقسیم ہو جائے گا. یہ سامنے والا اس کو کہا کہ إِلَّا أَن يَكُونَ مَعَهُنَّ أَخٌ لِأَبٍ فَيُعَصِّبُهُنَّ وَالْبَاقِي بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اسی کے اعتبار سے جو ان دونوں میں تقسیم ہو گیا یہ قاعدہ. تو یہ سمجھ آ گیا. تصحیح کا قاعدہ آئے گا, تباین, تداخل, توافق وغیرہ. واقعی جب ہمارا سبق آئے گا انشاءاللہ وہاں بھی ہم آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے, آپ تک بتلا دیں گے. بہرحال فی الحال اس طرح آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہاں تباین کی مثال ہونے کی صورت میں کل عدد روز کو کل مسئلے سے ضرب دیا جائے گا. کل مسئلے کے بعد جتنا بچہ وہاں 9 ہے. کل عدد روز 3 ہیں, کیونکہ بائی 1 بہن 1, بائی کو ڈبل کیا جاتا ہے تو 3 ہو گئے. 3 عدد روز کو 3 میں ضرب کیا تو 9 بن گئے. اب 9 کا ثلثان اس کو دیا تو 6 آ گئے. اور اسی طرح اس کو جب ہم نے اس کا وہ اسبا جو بچا ہے باقی 3 وہ ان دونوں کو آ گئے. ان میں سے 2 بھائی کو ملیں گے, 1 بہن کو. کل اس کی وراثت جو تھی وہ تقسیم صحیح طرح سے ہو گئی ہے. باقی یہ تداخل, توافق, تباین وغیرہ سمجھنے کے لیے انشاءاللہ ہم تفصیلاً آگے جب سبق آئے گا تو وہاں آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. اور ساتھ میں ہے وَالسَّادِسَةُ أَن يَصِرْنَ أَصْبَةً مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْإِبْنِ لما ذکرنا وہی اجال الاخوات مع البنات اسبا. یہاں تک انہوں نے بنا دیا. 7ویں قسم بیان کی ہے کہ اگر اللاتی بہن کے ساتھ بیٹیاں یا پوتی وغیرہ کوئی بھی موجود ہو تو وہ اسبا ہو جائیں گی. یسرن اسبتاً, وہ اپنے ساتھ اس کو اسبا بنا لے گی. دیکھیے یہ ہے اخت اللاتی, اور اسی کے ساتھ آپ آگے جائیے, آگے بنت آ رہی ہے. یہ بنت ہے. قاعدہ ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ اس کے ساتھ بنت کے ساتھ ساتھ یہ اسبا بن جائے گی. لہذا تنہا بنت ہے تو نصف ملے گا, اللاتی بہن اس کے ساتھ اسبا بن جائے گی. اور اسبا بننے کی صورت میں نصف ہے تو مسئلہ 2 سے بنا, اس کا نصف بیٹی کو ملا, 1 جو بچ گیا وہ اللاتی بہن کو تقسیم ہو کے اس طرح وراثت تقسیم ہو جائے گی. یہ تھے آج کے اللاتی بہن کی 7 حالتیں, اور 7 حالتیں ماں تمرین کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہیں. پھر بھی اگر کہیں سے آپ کو سمجھنے میں یا آپ تک صحیح پہنچ نہ پائے, دکھنے میں اگر دشواری ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے آپ تک یہ بات پہنچانے کی. یہ تھی آج کی اللاتی بہن کی 7 حالتیں جو آج کا ہمارا سبق تھا. ابھی آج بروز جمعرات ہمارا سبق تو ہوا نہیں ہے آج. انشاءاللہ آگے جب سبق ہوتا رہے گا اسی اعتبار سے آپ تک یہ باتیں ہم پہنچاتے رہیں گے. پھر جو تداخل اور توافق, تباین وغیرہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا, یہ آنے والے سبق کے اندر یہ مثالیں آئیں گی, اور وہاں ہم انشاءاللہ اس کو الگ سے آپ کے سامنے سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ تداخل کیسے ہوگا, توافق کیسے ہوگا, اور تباین وغیرہ کیسے ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے سے زیادہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.